الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک ایسے مقصد کی تکمیل کے حصول کے لیے کہ جو ایک بہت بڑا مقصد ہے، اور یہ ایک ایسا فریضہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے بے حد پسند فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بے حد محبوب میں سمجھتا ہوں کہ اپنے بندوں کے لیے یہ عمل کہ جسے اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر فرض فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، آج ہم احساس 2021 قربانی کے حوالے سے یہ خصوصی اپیل لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ قربانی کا جذبہ وہ جذبہ ہے اللہ رب العالمین نے اسے اپنے بندوں میں اس طور پر میں سمجھتا ہوں شامل فرمایا ہے کہ اس کی تکمیل کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے جس طور پر پسندیدگی کے ساتھ اور جس طرح ہمیں روایات ملتی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیں اس کی افضلیت اور اس کی اہمیت اور اس کی حکمت کے حوالے سے بہت زیادہ اس کے جو فضائل ہیں اس حوالے سے ہمیں روایات ملتی ہیں۔ اصحاب اکرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قربانی سے فائدہ یہ ہے کہ جب تم ایک جانور اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہو تو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں ایک ایک بال کے طفیل تمہیں ایک ایک نیکی ملتی ہے۔ اللہ رب العالمین جانور کے ایک ایک بال کے عوض اپنے بندے کو ایک ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ ناظرین محترم، قربانی کی جو مقصدیت ہے اس حوالے سے اگر میں بات کروں تو اس کے دو بنیادی طور پر مقصد ہیں۔ ایک مقصد اجتماعی ہے اور ایک مقصد میں سمجھتا ہوں ذاتی ہے۔ اجتماعی مقصد یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں وہ لوگ کہ جو صاحب ثروت ہیں، صاحب استطاعت ہیں، وہ لوگ آگے آئیں اور اپنا کردار ادا کریں اور اللہ کی راہ میں جانوروں کو قربان کریں، اور ان جانوروں کا جو گوشت ہے وہ ان مستحقین تک پہنچایا جائے کہ جو سال بھر میں سمجھتا ہوں کہ گوشت کو خرید نہیں پاتے ہیں، کھا نہیں پاتے ہیں، گوشت جیسی ایک بنیادی ضرورت سے وہ سارا سال محروم رہتے ہیں۔ ایسے بے شمار لوگ ہیں آپ کے اور ہمارے اطراف میں کہ جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، مسکین ہیں، نادار ہیں اور کم آمدنی والے ہیں۔ وہ جو کم آمدنی والے افراد ہیں جن کی تنخواہیں چند ہزار روپے ہیں یا جو چھوٹے چھوٹے کاروبار کرتے ہیں اور اس کاروبار سے انہیں اتنی قلیل آمدنی حاصل ہوتی ہے کہ وہ گوشت کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اس وقت پر کے جی اگر میں ایک آپ کو محتاط اندازے کے مطابق بتاؤں تو 750 روپیز اور 800 سم تھنگ یہ ایک کے جی جو ہے گوشت کا اس وقت جو ریٹ ہے جو سٹینڈرڈ اس وقت پاکستان میں، وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو کہ ایک عام آدمی کی پہنچ سے تو باہر ہے۔ کیونکہ اگر آپ اندازہ کیجئے چند ہزار روپے کا ایک ملازم، ایک شخص کسی ادارے میں کام کرتا ہے تو اس کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ وہ میں سمجھتا ہوں ہفتے میں ایک بار بھی بمشکل اور مہینے میں ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ایک مرتبہ بھی بہت ہی مشکل سے اس رقم کے ساتھ اس گوشت کو افورڈ کر سکتا ہے۔ اور یہ ایک عام ریشو ہے ہمارے ہاں لوگوں کا کہ جو اس حوالے سے لوگ ایک پریشانی کا شکار ہیں، لوگ اذیت کا شکار ہیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کی خرید سے جو چیزیں ہیں وہ باہر ہیں، لوگوں کی دسترس سے وہ تمام چیزیں اس وقت بہت دور محسوس ہوتی ہیں جو کہ عام زندگی کے حوالے سے بیسک سمجھی جاتی ہیں، جو کہ بنیادی ضروریات ہیں۔ اور احساس ٹرسٹ وہ ادارہ ہے کہ جو زندگی کے مختلف شعبوں میں اپنی خدمات کو بہت ہی احسن انداز سے اور بہت ہی فعال انداز سے گزشتہ
کئی سالوں سے اور کم و بیش میں کہوں کہ 1 دہائی سے زائد عرصے سے تو بیجا نہ ہوگا احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے. اور زندگی کے مختلف شعبوں کی جب ہم بات کرتے ہیں تو احساس ٹرسٹ واقعتاً ہمیں مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہوئے نظر آتا ہے کہ جس کی ڈیٹیلز بھی ہم گاہے آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں اور آپ احساس ٹرسٹ کی مکمل خدمات سے یقیناً آگاہ ہیں. اور الحمدللہ کم و بیش 1 دہائی سے زائد عرصے سے جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے تب سے ہی الحمدللہ ہر سال اجتماعی قربانی کا ایک باوقار اہتمام کیا جاتا ہے اور اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے رزق سے جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے. اور وہ تمام ہمارے ڈونرز، وہ تمام ہمارے لائقے میں سمجھتا ہوں تحسین وہ احباب کے جو پوری دنیا میں رہا کرتے ہیں، بسا کرتے ہیں اور احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیتے ہیں، احساس ٹرسٹ کی ہر اس صدا پر لبیک کہتے ہوئے آگے آ کر اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اور ہر سال کی طرح اس سال بھی آپ سے ہم یہی درخواست کر رہے ہیں کہ احساس ٹرسٹ اجتماعی قربانی کا اہتمام کر رہا ہے. اور اجتماعی قربانی کا اہتمام احساس ٹرسٹ اس طور پر کر رہا ہے الحمدللہ کہ جو گوشت آپ احساس ٹرسٹ کو ڈونیٹ کریں گے رقم کی صورت میں، آپ اپنی رقومات پیش کریں گے، احساس ٹرسٹ ان سے جانوروں کی خرید کے عمل کو مکمل کرے گا اور اس کے بعد وہ قربانی جو کی جائے گی وہ مستحقین تک اس گوشت کو پہنچایا جائے گا. اور ذرا تصور کیجئے کہ جب گوشت ان مستحقین تک پہنچے گا، وہ لوگ کہ جو سارا سال گوشت نہیں کھا پاتے ہیں یا بمشکل انہیں کئی ماہ کے بعد گوشت نصیب ہوتا ہے، جب وہ اپنے دستر پر دیکھیں گے کہ انہیں اللہ رب العالمین نے آپ کے ذریعے سے احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے گوشت کی نعمت سے سرفراز کیا ہے، تو اس وقت وہ لوگ کتنی دعائیں دیں گے. اور اس وقت وہ جب اس گوشت کو تناول کریں گے تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے. تو وہ ایک ایک دعا میں سمجھتا ہوں کہ ناظرین محترم آپ کے حق میں قبول و مقبول ہوگی. اور اس وقت میں یہ ڈیٹیلز بھی آپ کو سامنے پیش کرنا چاہوں گا. نہ صرف پاکستان بلکہ الحمدللہ ٹرسٹ اس سال ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں بھی اس عظیم الشان اجتماعی قربانی کا اہتمام کرنے جا رہا ہے. اور پاکستان میں اگر آپ بڑے جانور کی قربانی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہوں، ایک حصہ جس کی رقم مقرر کی گئی ہے 55 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور US میں اگر آپ پے کرنا چاہتے ہوں تو 75 US میں آپ ایک بڑے جانور میں اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں. اگر آپ مکمل ایک بڑے جانور کی قربانی کرنا چاہتے ہوں اور اس کی رقم اگر آپ احساس ٹرسٹ کو ڈونیٹ کرنا چاہتے ہوں تو 385 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 525 US میں آپ ایک بڑا جانور قربان کر سکتے ہیں. اور اس رقم کو احساس ٹرسٹ کے اس ادارے کو آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو مستحقین ہیں اور گوشت کے میں سمجھتا ہوں عید الاضحیٰ کے موقع پر بالخصوص منتظر ہوا کرتے ہیں. اور اگر آپ ایچ گوٹ یعنی کہ ایک مکمل بکرا یا مینڈا اگر آپ قربان کروانا چاہتے ہوں 120 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 165 US اس کی سٹینڈرڈ رقم ہے کہ جسے آپ ہمیں پرووائڈ کیجئے. انشاءاللہ ہم پاکستان میں اس رقم کے اندر اس جو جانور کو اس کی جو قربانی کی تکمیل ہے اس حوالے سے اپنی خدمات کو سر انجام دیں گے. اگر آپ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں اسی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہوں تو ایچ شیئر یعنی کہ ایک حصہ اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہوں بڑے جانور میں تو 25 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ US میں اگر آپ پے کرنا چاہتے ہوں تو 35 US میں آپ ایک بڑے جانور میں اپنا حصہ شامل کروا سکتے ہیں. اگر آپ ایک مکمل بڑا جانور قربان کروانا چاہتے ہوں 175 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 245 US میں ایک مکمل بڑا جانور قربان کیا جا سکتا ہے. اگر آپ ایچ گوٹ اپنے اس حصے سے ایک گوٹ کو قربان کروانا چاہتے ہوں تو 120 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اور 175 US میں آپ ایک مکمل جانور بکرا جو ہے اس کی قربانی ہوتی ہے وہ آپ کروا سکتے ہیں. اور اگر آپ جموں کشمیر میں اس قربانی میں حصہ ڈالنا چاہتے ہوں تو جموں اینڈ کشمیر میں گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں 145 اور US میں اگر آپ ایک قربانی کروانا چاہتے ہوں شیپ کی 205
US ڈالرز میں آپ اس قربانی کو کروا سکتے ہیں۔ اس ریٹ ڈیٹیل کو میں آگے بھی آپ کے سامنے ڈسکس کرتا رہوں گا۔ اور ناظرین محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان ہے، ابن ماجہ میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ تمہارا گوشت پوست اور جانور کی قد و قامت کیسی ہے، اس کی بارگاہ میں فقط تمہارا اخلاص، تمہاری نیت اور تمہارے دل کا حال پہنچتا ہے۔ اس کی نیت اس بات پر نہیں ہے کہ آپ کا جانور کیسا ہے، اس کی صحت کیسی ہے، آپ نے اسے کتنے لاکھ میں خریدا ہے۔ کیونکہ ہمارے ہاں ایک عموماً یہ بھی رجحان دیکھا جا رہا ہے گزشتہ کئی سالوں سے، یوں کہہ لیجئے کہ ہماری سوسائٹی میں یہ رجحان بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے لائے ہوئے جانوروں کی نمود و نمائش کو غیر دانستہ طور پر ہی صحیح، لیکن وہ اس عمل سے ضرور گزر رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جانور ابھی منڈی سے گھر تک بھی نہیں پہنچتا کہ 10 لوگ راستے میں ہی یہ بات پوچھ لیتے ہیں کتنے کا لیا، اور اس کے بعد پھر لوگ بتا رہے ہوتے ہیں بڑے فخر سے کہ ہم نے یہ جانور اتنے لاکھ کا لیا ہے۔ تو ناظرین محترم، ہمیں میں سمجھتا ہوں کہ عمل سے بھی نکلنے کی ضرورت ہے۔ وہ جانور جو آپ قربان کر رہے ہیں وہ کتنے ہی لاکھ روپے کا ہے، اس کی کیا ہی قیمت ہے، لیکن اگر وہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول نہ ہو تو آپ کی ساری وہ کی گئی کارگزاری، وہ ساری محنت، وہ سارا عمل اگر اس میں اخلاص نہیں ہے یا اگر اس میں نمود و نمائش شامل ہو جائے تو وہ سارا عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں آج کے اس نشست خاص میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ممتاز عالم دین حضرت علامہ مولانا سید شاہ مظہر الحق قادری صاحب، میرے دائیں جانب تشریف فرما ہے۔ علامہ صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو۔ کیسے ہیں؟ بخیر و عافیت ہیں؟ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اور شب کے اس حصے میں آج آپ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ہمارے ساتھ آج ایک اور ممتاز شخصیت ثنا خوان رسول اللہ رب العزت نے بہت ہی خوبصورت انداز ثنا خوانی سے نوازا ہے، اور بہت اچھے اور ستھرے انداز سے حضور کی ثنا و توصیف بیان کرتے ہیں، اور ARYQ-TV پر آپ احباب انہیں مستقل بنیادوں پر مختلف پروگرامز میں ملاحظہ فرمایا کرتے ہیں۔ محمد وسیم وسیع ہمارے ساتھ آج تشریف فرمائے، بخیر و عافیت ہیں؟ الحمدللہ۔ حمد باری تعالیٰ سے ہم آغاز کریں گے آج کی اس نشست کا، اور اس کے بعد پھر علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز ہوگا۔ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا حسب ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ثنا گو پتا پتا ہے خدایا دم بدم تیرا زمین و آسمان تیرے یہ موجود و عدم تیرا دنیا میں تیرا کھا کر تیرے شکوے کرے یا رب تعجب ہے کہ ہم پر بھی رہے لطف کروں تیرا لا الہ الا اللہ لا الہ
مقام ہے اللہ، دونوں جہاں میں ہے اللہ، جسم میں جان میں ہے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ کے بولے بول الا اللہ سے گیرا کھول، لا الہ کے بولے بول الا اللہ سے گیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، لا الہ کے بولے بول الا اللہ سے گیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی، سردار دین جوانی یہ تو دنیا ہے فانی، فانی دنیا کو کلمہ پڑھائے جا، لا الہ کے بولے بول الا اللہ سے گیرا کھول، اللہ سے قلب جگائے جا، الا اللہ 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 الا اللہ، عرض غلام فقیر گئے داخل رحمت ہو ہم سب، ذکر قبول ہو یا رب، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ، کیا بات ہے، ماشاءاللہ، بہت خوب، بہت عمدہ آپ نے پڑھا، اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں برکتیں عطا فرمائے۔ محمد وسیم وسیع اپنے خوبصورت انداز میں حمد باری تعالیٰ کا نذرانہ پیش کر رہے تھے۔ حمد رب جلیل کیا کہیے، حمد رب جلیل کیا کہیے، جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے، جو بھی کہیے وہ سب بجا کہیے، حمد کا حق ادا نہیں ہوتا، حمد کا حق ادا نہیں ہوتا، لفظ کتنے ہی خوشنما کہیے، حمد کا حق ادا نہیں ہوتا، لفظ کتنے ہی خوشنما کہیے، اور وہ علیم و خبیر ہے تو پھر، وہ علیم و خبیر ہے تو پھر حال کہیے نہ ماجرا کہیے، وہ علیم و خبیر ہے تو پھر حال کہیے نہ ماجرا کہیے، حال کہیے نہ ماجرا کہیے۔ ہمارے ساتھ آج تشریف فرما ہے حضرت علامہ مولانا سید شاہ مظہر القادری صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔ علامہ صاحب، آپ کی جانب آتا ہوں، فلسفہ قربانی کے حوالے سے میں چاہوں گا قربانی کی اہمیت، حکمت اور اس کی حقیقت، اور اس حوالے سے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں کیا درس ملتا ہے، اور اس حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ماشاءاللہ، آپ نے ایسا سوال فرمایا کہ اس کے کئی جزئیات ہیں، اور ہر جز جو ہے وہ بڑا فائدے کا باعث ہے۔ جی، قربانی کی اہمیت کا جہاں تک تعلق ہے، تو جب ہم قرآن مجید فرقان حمید میں ان مقامات کو پڑھتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے فلسفہ کو ہمارے سامنے رکھا، جی، تو بنیادی طور پر ہمیں اس سے یہ پیغام ملتا ہے کہ ہر وہ عمل کہ جو اللہ تعالیٰ کے تقرب کے لیے کیا جائے اور خالصتاً لوجہ اللہ کیا جائے، اس کی اہمیت اور اس کی افادیت یہ مسلمات میں سے ہے۔ جی،
قربانی یہ لفظ جو ہے اگر اس کے پس منظر میں ہم قرآن مجید فرقان حمید میں دیکھیں تو حضرت ہارون علیہ السلام کے دو بیٹوں کا بڑا واقعہ معروف ہے قرآن میں، قابیل اور حابیل، جی ہاں، جن کے درمیان نزاع پیدا ہو گیا تھا ایک خاتون کے معاملے میں۔ صحیح۔ تو اس وقت بھی ان دونوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرنے کا فیصلہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اور آدم کے دونوں بیٹوں کا واقعہ ان کے سامنے بیان فرمائیے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی، ایک سے قبول کر لی گئی اور دوسرے سے قبول نہیں کی گئی۔ صحیح۔ یعنی اگر اس مقام پر ہم یہ کہیں کہ یہ قربانی کے پس منظر سے بھی تعلق رکھتا ہے جی ہاں، کہ قربانی کی تاریخی حیثیت یہ ہے کہ یہ ایک قدیم عبادت ہے، صحیح، عہد نبی سے بھی عہد قبل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی قبل یہ عبادت جو ہے چلی آ رہی ہے، صحیح، لیکن اس کی کیفیات، اس کی ادائیگی کا طریقہ یہ بہرحال مختلف رہا۔ صحیح، تو یہ جو قربانی میں عرض کر رہا تھا تو یہ قبولیت کے لیے ایک دلیل تھی، ایک طریقہ تھا۔ آسمان سے ایک سفید رنگ کی آگ آتی تھی جی ہاں، اور وہ اس قربانی کو لے جاتی تھی، تو یہ اس کی قبولیت کی دلیل ہوتی تھی۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں ہی سورہ حج میں اللہ تبارک و تعالی نے پھر قربانی کے متعلق بالتفصیل ہمارے سامنے احکامات ارشاد فرما دیے، جی، اور سورہ کوثر میں بڑے جامع انداز میں، اس لیے کہ سورہ کوثر قرآن مجید فرقان حمید کی مختصر ترین سورہ مبارکہ ہے اور اعجاز قرآن پر ایک بہت بڑی برہان ہے سبحان اللہ، کہ جس کی 3 مختصر اور جامع آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے علم اور حکمت اور معرفت اور آگہی کے ایسے دریا جاری فرما دی ہے سبحان اللہ، کہ صرف یہ سورہ مبارکہ ہی قرآن مجید فرقان حمید کے بے مثل اور بے مثال ہونے کے اور کلام اللہ ہونے کے اوپر ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا آتیناک الکوثر، بے شک محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، جی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز ادا فرمائیے اور قربانی کیجیے۔ صحیح، اور اس آیت مبارکہ میں جو ونحر کا لفظ ہے یہ فعل امر ہے، اور امر جو ہے وہ وجوب کا فائدہ دیتا ہے۔ اچھا، تو اس سے پتہ چلا کہ قربانی کی اہمیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو امر کیا، حکم کیا کہ آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور اس کے لیے قربانی کریں۔ حضور علیہ السلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ قربانیاں کیا ہیں تو آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے، جی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اجر و ثواب کو بھی اسی حدیث مبارکہ میں اگلا مضمون ہے آپ نے بیان فرمایا۔ جی، جی، حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ان 2 عظیم نبیوں کا واقعہ بھی قربانی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تقرب کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دینے کا جذبہ لے کر حاضر ہونا، اس کے ساتھ جوڑ کر قرآن مجید سورہ صافات میں اس کو بیان کیا گیا۔ صحیح، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری اور بشارت عطا کی۔ سبحان اللہ، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کی صورت میں اولاد کا پھل اس عمر میں عطا کیا کہ عموماً اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی جی، اور یہ بزرگی کی عمر ہو جائے، صحیح، یعنی آپ بڑی عمر کو پہنچ چکے تھے، اور انبیاء و دیگر بزرگ ترین ہستیوں کے لیے ظاہر ہے کہ ہم وہ الفاظ استعمال نہیں کر سکتے کہ جو عام طور پر ہم عمر رسیدہ لوگوں کے لیے کہہ دیا کرتے ہیں۔ جی، تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ بڑی عمر کو پہنچ گئے تھے، اولاد کے ہونے کی عمر نہیں تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی قدرت پر کامل یقین تھا، بھروسہ تھا۔ تو جب اللہ تعالی سے دعا کی تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ان کو ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری سنا دی۔
فلما بلغ معه السعي قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ پھر جب وہ لڑکا ان کے ساتھ کام کاج کرنے کے قابل ہو گیا، بڑا ہو گیا، تو پھر انہوں نے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا کہ تیری رائے اور تیری مرضی کیا ہے۔ صحیح۔ یہ جو کچھ بھی مکالمہ ہے جس کو قرآن مجید بیان کر رہا ہے، تو اس میں ایک ایک مقام بڑا قابل غور ہے۔ اچھا، بنیادی طور پر تو ہمیں ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ اولاد کی نعمت اتنی عظیم نعمت ہے کہ اللہ کے نبیوں نے بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کے اس پھل کو طلب کیا۔ جی ہاں، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک اور صالح بندوں کا امتحان کن کن طریقوں سے لیتا ہے۔ جی، اور پھر قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں اللہ کے پیاروں کے امتحانات کا تذکرہ رحمت ہے، تو وہاں حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی حیات مبارکہ کے امتحانات جب ہم دیکھتے ہیں تو بڑے عظیم ترین امتحانات سے ان کو گزرنا پڑا۔ اس میں سے ایک یہ امتحان بھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا میں ان کو بیٹا عطا کیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اسی بیٹے کو قربان کرنے اور ذبح کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ جی، یہ قربانی کا وہ پس منظر ہے کہ جس قربانی سے اہل اسلام کی اس عبادت کا تعلق جا کر جڑ جاتا ہے۔ صحیح، بنیادی یعنی پس منظر بنیادی پس یہ ہے۔ منظر اس کو آپ کہہ لیں، جی ہاں، ورنہ اس سے قبل بھی جیسا میں نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادوں کے متعلق قربانی کا ایک منظر آپ کے سامنے قرآن کی صورت میں پیش کیا، تو وہ عبادت ہے، وہ تقرب ہے۔ صحیح، لیکن یہ جو قربانی ہے جس کے بارے میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارے والد حضرت ابراہیم کی سنت ہے، تو وہ اسی فلسفے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قربانی پیش کرنے کی جو مثال پوری دنیا کے سامنے رکھی ہے، جی ہاں، تو وہ مثال کسی عام بشر کے بس کی بات نہیں ہے۔ علامہ صاحب میں چاہوں گا یہاں پر اس حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے گا کہ جب آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کے لیے لے جا رہے تھے، تو اس وقت جو شیطان نے آپ پر ایک، میں سمجھتا ہوں کہ ایک اپنے ناپاک عزائم کو اس نے وہاں پر چاہا کہ وہ اس پر عمل کروا سکے، اس حوالے سے بھی ارشاد فرمائیے گا کہ وہاں پر وہ کیا معاملہ ہوا۔ چونکہ شیطان کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، جی، اور یہ اپنے تمام وسائل سے لیس ہو کر ہر شخص کو اس کی حیثیت کے مطابق ہی راہ مستقیم، جادہ مستقیم سے بھٹکانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ صحیح، تو چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک عظیم مقصد کے لیے اپنے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ کو لے کر نکلے تھے، تو ان کے راستے کو روکنے کے لیے شیطان نے اپنے ہتھیار استعمال کیا۔ صحیح، اور روایت میں آتا ہے کہ سب سے پہلے تو وہ حضرت بی بی مائی ہاجرہ سلام اللہ علیہا کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے شوہر تمہارے بیٹے کو لے کر کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ اپنے ایک دوست کی دعوت پر، اپنے ایک دوست کے بلاوے پر گئے ہیں۔ اچھا، تو اس نے کہا کہ اگر وہ اپنے دوست کی دعوت اور بلاوے کے لیے گئے ہیں تو پھر چھری ساتھ لے جانے کی اور رسی لے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اسی طرح روایت میں آتا ہے کہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس بھی شیطان آیا اور اس نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے والد تمہیں کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے بھی اسی طرح کا جواب دیا، تو اس نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو بھی بہکانے کے لیے کہا کہ یہ تو تمہیں ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ تو حضرت اسماعیل نے فرمایا کہ کیا کوئی باپ بھی اپنی اولاد کو ذبح کر سکتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کو ان کے رب نے حکم دیا ہے یہ کام کرنے کا، اور یہ اپنے رب کے حکم کی تکمیل کے لیے تمہیں لے کر جا رہے ہیں۔ صحیح، تو چونکہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ بھی نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خود ان کے لیے لفظ حلیم ارشاد فرما دیا، جی، اور بیسیکلی تو حلیم اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں سے ہے، جی ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے صفاتی ناموں میں سے ایک نام حضرت اسماعیل کے لیے ذکر فرما کر ہمیں یہ پیغام دے دیا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور اللہ کے پیارے اللہ تعالیٰ کی صفات کے مظہر اگر اللہ چاہے تو ان کو بنا دیا کرتا ہے۔
تو حضرت اسماعیل نے جواب دیا کہ اگر یہ اپنے رب کے حکم سے یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو میں اس کے لیے تیار ہوں کہ یہ اپنے رب کے حکم کی تعمیل کے لیے اگر مجھے قربان بھی کر دیتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی پس و پیش نہیں ہے، کوئی انکار نہیں ہے۔ اور پھر آپ لے کر گئے، اور یہ جو رمی جمار ہوتا ہے، حجاج کنکریاں مارتے ہیں، چھوٹے بڑے شیطان، یہ علامتی شیاطین ہیں، تو یہ در حقیقت وہ مقام ہے جہاں شیطان نے حضرت اسماعیل کو آ کر بہکانے کی کوشش کی اور نامراد ہوا، اور پھر کنکریاں اس کو وہاں ماری تو وہ سنت قائم ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی اداؤں کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ اور ناظرین محترم، جب ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام دین فطرت ہے تو ہم یوں ہی نہیں کہتے کہ اسلام دین فطرت ہے، بلکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے۔ اسلام فطرت کو اپیل کرتا ہے، اور اسلامی احکامات اور عبادات جہاں ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی اور روحانی اعتبار سے ہمارے لیے باعث تقویت اور ہمارے لیے باعث ترقی اور ارتقاء ہیں، وہیں ہماری یہ مذہبی رسومات قربانی کی صورت میں اگر آپ دیکھیں تو معاشرتی اعتبار سے اور اس کی اخلاقی اعتبار سے اور معاشی اعتبار سے اس کے بڑے گہرے اثرات ہیں، اور اس کی بڑی ویلیو اور امپورٹنس موجود ہے کہ جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ یہ دیکھیے کہ جب قربانی کی جاتی ہے تو اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے بالخصوص غربا میں، اور احساس ٹرسٹ اس وقت یہی بیڑا اٹھائے ہوئے ہے اور آپ کے دلوں میں اسی شمع احساس کو روشن کر رہا ہے۔ احمد فراز کا وہ شعر بار بار میرے ذہن میں آتا ہے کہ شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، شکوہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے۔ اور احساس ٹرسٹ اپنے اس حصے کی شمع کو ہر موقع پر روشن کرتا ہے۔ وہ غریب بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے جہیز کی فراہمی کے معاملات ہوں، یا ہسپتالوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ مریضوں کے لیے اچھا شفاف کھانا پہنچانا ہو، یا غریب مستحقین لوگ، وہ لوگ کہ جو کم آمدنی والے ہیں، غربا ہیں، فقراء ہیں، کہ جو دن بھر اپنے لیے کھانے کو افورڈ نہیں کر پاتے ہیں، ان کے لیے، اور بالخصوص وہ لوگ کہ جو کم آمدنی والے افراد ہیں، ان کے لیے احساس ٹرسٹ اپنے سینٹرز میں باعزت طریقے سے عزت و وقار کے ساتھ ایک دسترخوان انہیں پرووائڈ کرتا ہے کہ جہاں پر وہ لوگ دن کے مختلف اوقات میں بیٹھ کر اللہ کے دیے ہوئے رزق کو کھاتے ہیں اور شکر ادا کرتے ہیں اس رب کریم کا۔ ناظرین محترم، یہ سارے وہ پازیٹیو فیسز ہیں احساس ٹرسٹ کے کہ جو ہم آپ کے سامنے بار بار اس کا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم آپ کو یہ پیغام جو ہے اس کی یاد دہانی آپ کو کرواتے رہیں کہ احساس ٹرسٹ بہت بڑے پیمانے پر الحمدللہ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے۔ کوئی ایک شعبہ میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جہاں اس وقت احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کو سر انجام نہیں دے رہا ہے۔ اور بالخصوص اگر میں بات کروں اجتماعی قربانی کے حوالے سے تو احساس ٹرسٹ الحمدللہ ہر سال اجتماعی قربانی کے حوالے سے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ لوگ کہ جو مستحقین ہیں، گوشت کی فراہمی جن کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ ناممکن سی بات ہے۔ ہم دیکھتے ہیں عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت سے ایسے غربا ہمیں نظر آتے ہیں جو گوشت کی جو اس کی تقسیم ہے اس کے دوران وہاں پر ان جگہوں پر نظر آتے ہیں کہ جنہیں گوشت کے حصول کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں گوشت حاصل ہو سکے، کیونکہ ہم نے بڑے عرصے سے گوشت کھایا ہی نہیں ہے۔ تو ناظرین محترم، احساس ٹرسٹ الحمدللہ ان لوگوں کو گوشت باعزت طریقے سے دیتا ہے، اور ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں رہتے ہیں، آپ یورپ میں ہیں اور دیگر جن جگہوں پر اگر آپ رہتے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر آپ اس وقت احساس ٹرسٹ کی اس ٹرانسمیشن کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اور اگر اللہ نے آپ کو صاحب استطاعت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا ہے، اللہ نے آپ کو یہ طاقت و قوت بخشی ہے، میں سمجھتا ہوں اللہ نے آپ پر یہ انعام کیا ہے اگر کہ آپ کا جب جو دل چاہتا ہے آپ کھاتے ہیں، تو یقین جانیے کہ آپ انتہائی خوش نصیب اللہ کے وہ ان بندوں میں سے ہیں کہ جو جب جو جی چاہتا ہے کھا لیتے ہیں، کیونکہ ایسے بے شمار لوگ آپ کی سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں رہتے ہیں، بستے ہیں کہ جو بے روزگاری کے سبب، تنگ دستی کے سبب، کم آمدنی کے سبب
بہت سی زندگی کی دیگر بنیادی ضروریات سے بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ محروم رہتے ہیں. میں اس سے زیادہ آسان الفاظ میں ان لوگوں کی ترجمانی آپ کے سامنے نہیں کر سکتا کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ صحیح طور پر آپ کے دیے ہوئے مال کے مستحق ہیں, آپ کے دیے ہوئے اس گوشت کے مستحق ہیں, کہ ان تک وہ گوشت پہنچے اور وہ کھائیں, ان کے بچے کھائیں, ان کے اہل خانہ کھائیں, تاکہ وہ اس لذت کو محسوس کر سکیں. کیونکہ ہمارے ہاں گوشت ایک ایسی غذا ہے کہ جو انسانی جسم پر اس کے بڑے مثبت اثرات جو ہیں وہ قائم ہوتے ہیں, اور انسانی جسم میں طاقت کا جو ایک رجحان ہے, جو اس کا ریشو ہے, وہ بہت بڑھتا ہے ایسی طاقتور غذا کھانے کے بعد. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہاں گوشت کی قیمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ایک غریب عام آدمی اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا ہے. تو یہاں پر کس طرح سے اس کی جو فراہمی ہے ان لوگوں تک ہو سکے, اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر, کہ جب اللہ رب العالمین یہ موقع آپ کو عطا فرما رہا ہے کہ آپ کو اللہ نے سارا سال ہی اتنا نوازا ہے کہ اگر آپ عید الاضحیٰ پر بالخصوص اپنے گھروں میں گوشت کو استعمال نہ بھی کریں, یا آپ کے گھر میں اللہ نے ویسے ہی آپ کو اتنا نوازا ہے تو سب کچھ موجود ہے, تو آپ قربانی کریں اور اس گوشت کو ڈونیٹ کریں ان لوگوں کے لیے کہ جو مستحق ہیں اصلاً اس غذا کے اور اس گوشت کے. آپ کی ہم چاہیں گے کہ ٹیلی فون کالز بھی ہم لیں اس پروگرام میں, اور منتظر ہوں میں آپ کا کہ آپ اپنے ڈونیشنز بڑھ چڑھ کر اس حوالے سے ہمیں پیش کریں. محمد وسیم وسیع ہمارے ساتھ موجود ہیں, آپ کی آواز میں کلام شامل کرتے ہیں. میں میلی تن میلا میرا, اس کے چند اشعار اگر ہو سکیں. آپ یقین کریں کہ یہ کلام میں نے ابھی آپ نے فرمائش کی. ارے واہ, پتہ نہیں کیا ہے کہ ماشاءاللہ, دل سے دل کو راہ ہوتی ہے. بالکل ماشاءاللہ. خالد محمود نقشبندی صاحب کا ایک کلام عطا پیش کرتا ہوں. میں میلی تن میلا میرا, سبحان اللہ سبحان اللہ, کرپا کرو سرکار, نظریں کرو سرکار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تن میلا میرا جی, میں تن میلا میرا, میں تن میلا میرا, کرپا کرو سرکار, نظریں کرو سرکار, کر دو نظریں کرو سرکار. سر پہ اٹھائے پاپ کی گٹھڑی میں, سر پہ اٹھائے پاپ کے گٹھڑے آئے تمہارے دوار. نظریں کرو سرکار, کر دو نظریں کرو سرکار. اور مورے کھویا 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 بیچ بھور میں کشتی ڈوب نہ جائے. یا رسول اللہ میرے آقا سونے مورے کی ویا بیچ ببر میں کشتی ڈوب
خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے میں تیرا ہوں تو میری خبر لے کون لگائے نجرے کرو سرکار کر دو نجرے کرو سرکار اور مجھ منگتے گے بات یہ کیا یا رسول اللہ مجھ منگتے کی کیا کہنا ہے واہ 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 ماشاءاللہ مجھ منگتے کی بات کیا ہے تم ہو بڑے لجپال ان کی کرپا اور دیا سے جی ان کی کرپا اور دیا سے پلتا ہے سنسار نجرے کرو سرکار عطا ہو گئی کیا بات کچھ تو میری آس بندہ دو سونیا آقا کچھ تو میری آس بدا دو تن من ہے کچھ تو میری آس بدا دو تن من ہے بے چین روتے روتے رتیاں بیتے جی روتے روتے رتیاں بیتے آقا روتے روتے رتیاں بیتے کب ہوگا دیدار نجرے کرو سرکار کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے ماشاءاللہ نظر کرم سرکار یا رسول اللہ کرم کیجئے کہ میرا کون ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے کہ میرا کون ہے لاکھ اپنے ہوں مگر دنیا میں تجھ سا کون ہے لاکھ اپنے ہوں مگر دنیا میں تجھ سا کون ہے تو بن بولے بھی سنتا ہے میرے دل کی پکار تو بن بولے بھی سنتا ہے میرے دل کی پکار ورنہ دنیا کو سناؤں بھی تو سنتا کون ہے ورنہ دنیا کو سناؤں بھی تو سنتا کون ہے یا رسول اللہ کرم کیجئے کہ میرا کون ہے لاکھ اپنے ہوں مگر دنیا میں تجھ سا کون ہے مظفر وارسی کے چند اشعار میرے ذہن میں اس وقت آ رہے ہیں اور جی چاہ رہا ہے وسیم وسیع کے اس کلام کے بعد پیش کروں کہہ رہا ہوں کہ مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب
کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، ان کی راہوں پہ مجھے اتنا چلانا یا رب کہ سفر کرتے ہوئے گرد سفر ہو جاؤں، اور ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، ضرب دوں خود کو جو ان سے تو لگوں لا تعداد، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، وہ جو مجھ میں سے نکل جائیں صفر ہو جاؤں، آرزو اب جو مظفر کوئی ہے تو یہ ہے کہ جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں۔ ناظرین محترم، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلیتھون 2021 کی قربانی کے حوالے سے بالخصوص اس وقت ہم یہ خصوصی اپیل لیے ہوئے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے آپ کے گھروں میں موجود ہیں اور آپ کے گھروں میں حاضر ہو کر ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے آپ سے یہی درخواست کر رہے ہیں کہ آگے بڑھیے، احساس ٹرسٹ کا ساتھ دیجیے، ان لوگوں کے لیے اپنی مالی معاونت کو اس طور پر پیش کیجیے۔ قربانی کے جانوروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے احساس ٹرسٹ مکمل ایک بیڑا اٹھائے ہوئے ہے، اور گوشت یہاں پر پاکستان میں ہی یا اس کے علاوہ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے پڑوسی ملک بھارت میں بھی احساس ٹرسٹ، اور اس کے علاوہ جموں اینڈ کشمیر میں بھی احساس ٹرسٹ اس حوالے سے اس سال الحمدللہ فعال ہے گزشتہ سالوں کی طرح، اور اجتماعی قربانی کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ مکمل ذمہ داری احساس ٹرسٹ کی ہے، آپ نے صرف ڈونیشنز کو پرووائڈ کرنا ہے اور آگے بڑھ کر اپنی خدمات کو اس طور پر پیش کرنا ہے، اور یہ ایک فریضہ بھی ہے، مذہبی فریضہ۔ اور میں ذاتی طور پر ناظرین محترم یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہاں ہر شخص کو اپنی مستقل آمدنی میں سے ایک حصہ ایسا مخصوص کر دینا چاہیے کہ جسے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بہترین موقع اور وقت کوئی نہیں ہو سکتا کہ جب اجتماعی قربانی کا معاملہ آئے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی کہ حضور نے فرمایا المخلوق و عیال اللہ، کہ تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو جو شخص اللہ کے کنبے کی کفالت کے لیے، اللہ کے کنبے کی بہتری کے لیے، بھلائی کے لیے آگے بڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو بہت پسند فرماتا ہے، اور پھر اس شخص کی جو اپنی ضروریات ہیں، اس کی جو ذاتی ضروریات ہیں، رب العالمین اسے کہاں سے پورا فرماتا ہے، اس بات کا تصور انسان نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہ بات اس سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ، اور اس بات پر میرا خود بہت زیادہ ایمان ہے کہ اگر آپ کی ذات سے کسی کا فائدہ مشروط ہے، اگر آپ کی ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کا رزق تنگ کر دیا جائے یا آپ کے رزق میں کوئی رکاوٹ کھڑی ہو جائے، یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ کے ساتھ جب دوسروں کا نصیب جڑ جاتا ہے تو اللہ ان کے نصیب سے بھی آپ کو رزق عطا فرماتا ہے۔ تو احساس ٹرسٹ الحمدللہ اپنے حصے کی شمع کو روشن کیے ہوئے ہے، اور وہ کہا ہے نا بہت خوب کسی نے کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ آپ زمین والوں کے لیے اپنی خدمات کو پیش کیجئے، زمین والوں کے کام آئیے اور اللہ کی مخلوق کے کام آئیے، اللہ تعالیٰ عرش بری پر آپ پر مہربان ہوگا، اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو آسانی عطا فرمائے گا، وہاں آپ کو جنت کے وہ تمام معاملات اور وہ ساری نعمتیں آپ کو عطا ہوں گی کہ انسان جن کی خواہش کرتا ہے۔ اور یقیناً یہ دنیا فانی ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ایک وقت آئے گا کہ آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو باقی کیا بچے گا؟ آپ کے کیے گئے وہ اعمال کہ جو آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بن جائیں گے اور آخرت میں آپ کے کام آئیں گے۔ احساس ٹرسٹ زندگی کے مختلف شعبہ جات میں اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم گزشتہ کافی عرصے سے الحمدللہ، میں اس کا عرصہ بھی آپ کے سامنے مکمل طور پر ایگزیکٹلی بیان اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جب سے اس ادارے کا آغاز ہوا ہے الحمدللہ ہم مختلف شعبہ جات میں کام کر رہے ہیں، وہ غریب مسکینوں کی جو ہے غذائی قلت کو دور کرنے کے حوالے سے اپنی خدمات ہوں، غذائی سینٹرز جو ہیں احساس ٹرسٹ نے قائم کیے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ غریب بچیوں کی شادیوں کے حوالے سے احساس ٹرسٹ اپنی خدمات کو سر انجام دے رہا ہے، اس کے علاوہ پانی کے ہینڈ پمپس کی تنصیب کے حوالے سے احساس ٹرسٹ پاکستان کے دیہی علاقوں میں جا کر وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا ہے، اور اس کے علاوہ مساجد کی تعمیر کے حوالے سے احساس ٹرسٹ اپنا ایک مثالی کردار ادا کر رہا ہے۔
حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا کہ احساس ٹرسٹ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے آگے بڑھ کر اپنی خدمات کو پیش کر رہا تھا، اور آپ کے ڈونیشنز کو الحمدللہ ہم نے کلیکٹ کیا اور فلسطین میں مسلمانوں تک پہنچایا۔ اس وقت جو مرحلہ ہے وہ ایک ایسا مرحلہ ہے کہ اگر بالخصوص بات کروں بر صغیر پاک و ہند میں، وہ ہے ہمارے ہاں جو غربا ہیں، جو مساکین ہیں، وہ لوگ کے جو ضرورت مند ہیں، بہت زیادہ کم آمدنی والے ہیں، جو گوشت خریدنے کو اس کی جو خریداری ہے اس کی دسترس نہیں رکھتے ہیں، تو وہ لوگ جو گوشت کی اس بنیادی نعمت سے محروم ہیں، انہیں احساس ٹرسٹ ایسی اپنی اس پلیٹ فارم کی اس ایک عظیم، میں سمجھتا ہوں کہ جو احساس ٹرسٹ ایک مشن لے کر چل رہا ہے، اس مشن کے ذریعے ان لوگوں تک گھر گھر تک گوشت کی فراہمی کو ممکن بنایا جا رہا ہے۔ اور یہ ایک ایسی، میں سمجھتا ہوں، خدمت ہے انسانیت کی کہ جس کا صلہ احساس ٹرسٹ کو، احساس کے نمائندگان کو بھی اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا، اور ہمارے نمائندگان جو کہ ہمارا فخر ہیں کہ جو گراؤنڈ ریالٹیز کو جانتے ہیں اور وہاں پر جا کر اپنی خدمات کو سر انجام دیتے ہیں، یقیناً لائق تحسین ہے۔ احساس کے وہ تمام میں سمجھتا ہوں کہ ممبران، وہ تمام کارکنان، وہ نمائندگان کہ جو اپنی اپنی نہج پر اپنی خدمات کو سر انجام دیا کرتے ہیں، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں ناظرین محترم دنیا بھر میں ڈونرز ہمارے کہ جو یہ بات ہمیں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کئی لوگوں نے ہمیں کالز کر کے بھی یہ بات کہی کہ ہمارے پاس اپنی کاروباری سرگرمیوں کے سبب اور دیگر سرگرمیوں کے سبب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے کہ ہم گراؤنڈ ریالٹیز پر جا کر، آن دا گراؤنڈ جا کر وہاں پر اپنی خدمات سر انجام دیں، تو وہاں پر احساس ٹرسٹ جا کر اپنی خدمات کو سر انجام دیتا ہے۔ آپ کی دی ہوئی رقومات ہمیں درکار ہوا کرتی ہیں۔ اس حوالے سے ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے، دیکھتے رہیے احساس ٹیلی تھون، کیونکہ احساس باقی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، وقفے کے بعد ایک مرتبہ آپ سب کا خیر مقدم ہے پروگرام احساس ٹیلی تھون میں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلی تھون اپنے میزبان سید عدنان خالد کے ساتھ، اور آج میرے ساتھ تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا سید شاہ مظہر الحق قادری صاحب، اور ساتھ ہی تشریف فرما ہے ممتاز ثنا خان رسول محمد وسیم وسیع۔ ناظرین محترم، ہم اس وقت آپ کی خدمت میں درخواست گزار کی حیثیت سے حاضر ہیں، اور آپ سے درخواست کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے، آپ سے ہم خواستگار ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو اس وقت آپ کی مدد و معاونت کے اس طور پر منتظر ہیں کہ آپ ان کے لیے آگے بڑھ کر، اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ قوت بخشی ہے، یہ طاقت بخشی ہے کہ آپ اپنی قربانی کے ذریعے، اس دیے ہوئے اس مال کے ذریعے جو گوشت پاکستان میں جو جانور خریدا جائے گا، اس گوشت کو آپ ان غربا میں تقسیم کروانے کے لیے اگر آگے بڑھ کر اپنا کردار عملاً میں سمجھتا ہوں کہ پیش کرتے ہیں، اور جو کہ دعوت فکر و عمل احساس ٹرسٹ بھی اپنے ناظرین کو یہی بات کہہ رہا ہے اور یہی پیغام دے رہا ہے کہ آگے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے کہ جو معاشرے کے کمزور احباب ہیں، کمزور افراد ہیں، وہ کہ جو کم آمدنی والے ہیں، غربا ہیں، مساکین ہیں، نادار ہیں، اور وہ لوگ کہ جو میں سمجھتا ہوں ہمارے ہاں غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں، جو ترستے ہیں گوشت کو کھانے کے لیے، جو ترستے ہیں زندگی کی بنیادی نعمتوں کے حصول کے لیے۔ ناظرین محترم، تصور کیجئے ان خاندانوں کے بارے میں، سوچئے، اور جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اگر آپ کے دسترخوان پر وہ ساری نعمتیں میسر ہوتی ہیں جو آپ چاہتے ہیں، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ چنیدہ اشخاص ہیں یا وہ خوش نصیب ترین لوگ ہیں کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قابل بنایا ہے کہ جب جو جی چاہتا ہے وہ آپ کھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں بدقسمتی کے ساتھ کہ جو اپنی تنگدستی کے سبب، اچھا انسان خود تو کہہ لیجئے کہ صبر کر لیتا ہے، لیکن جب انسان اپنے بچوں کی جانب دیکھتا ہے اور ان کی بڑھتی ہوئی عمر میں جب ان کی ضروریات کو دیکھتا ہے، تو اس کا جی چاہتا ہے کہ ہر اچھی غذا جو ہے وہ میں اپنے بچوں کو پرووائڈ ضرور کروں، اگر میں خود نہ بھی کھاؤں، ماں نہ کھائے، باپ نہ کھائے، لیکن اس کا جی چاہتا ہے کہ میرے بچے کھائیں، میرے بچے ہر اس نعمت کو تناول کریں جو کہ ایک انسان کی بیسک نیڈ بھی ہے، ضروری بھی ہے۔ اور اس وقت احساس ٹرسٹ یہی آپ سے درخواست کر رہا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اہل شام کے درمیان پہنچے اور وہاں پر اہل شام آپ سے ملاقات کے لیے آئے، تو وہاں کے لوگوں نے آپ سے عرض کی کہ اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نے حضور کی خدمت میں وقت گزارا ہے، آپ نے حضور کی صحبت سے استفادہ کیا ہے، آپ ہمیں کوئی ایک ایسی
حدیث سنائیے حضور کی کہ جو ہمارے لیے بہترین نصیحت ہو کہ جس پر عمل کر کے ہم فلاح پا سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بکثرت احادیث جو ہیں وہ آپ اس کے راوی ہیں ان احادیث کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ایک حدیث کے مضمون کو یاد کیا تو آپ غش کھا کر گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ کچھ دیر بعد جب آپ کو ہوش آیا تو آپ نے اٹھ کر فرمایا کہ میرے ذہن میں جس حدیث کا مضمون آیا ہے اس کے سبب مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ سنو اہل شام، میں بتاتا ہوں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لے کر آیا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کا رتبہ شہید کا رتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین اس شخص کو اپنی نعمتیں گنوائے گا اور پھر رب العالمین اس سے پوچھے گا کہ تو نے بتا ہے میرے بندے میرے لیے کیا کیا؟ تو وہ شخص کہے گا کہ اے اللہ رب العزت، میں نے تیرے لیے جام شہادت نوش کیا، میں نے تیرے لیے اپنی جان کو پیش کر دیا، اپنی جان وار دی۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ جان اس لیے وار دی کہ لوگ تجھے جانباز کہیں، تو نے یہ جان اس لیے پیش کر دی کہ لوگ تجھے بہادر کہیں، اور ہم نے دنیا میں تجھے بہادر کہلوا دیا، لیکن اب ہمارے ہاں تیرے اس عمل کا کوئی بدلہ نہیں ہے، حکم ہوگا اس کو جہنم میں لے جاؤ، اور اب اپنا بدلہ ان لوگوں سے ہی طلب کرو کہ جن کے لیے تم نے یہ عمل کیا تھا۔ ناظرین محترم، یہاں تو بات جانور کی گردن پر چھری پھیرنے کی ہو رہی ہے، یہاں ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش نہیں کر رہے ہیں، لیکن توجہ اس بات پر رکھیے کہ ہمارے درمیان وہ لوگ کہ جو جانور کی قربانی کرتے وقت اپنے نام و نمود کی نمائش کی تمنا رکھتے ہیں اور اس فکر میں پڑ جاتے ہیں کہ جب جانور آئے گا تو میں نے سب کو بتانا ہے کہ میں نے کتنا مہنگا جانور خرید لیا ہے۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں کہ جو اپنے جانوروں کی نمائش تک، میں سمجھتا ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی نمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ جی 4 جانور لے لیے ہیں، 6 جانور لے لیے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، لیکن اس عطا کا میں سمجھتا ہوں کہ بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے آپ اسے ان تک پہنچائیں کہ جو اس کے صحیح طور پر مستحق ہیں۔ قربانی ادا کیجئے، اپنے مرحومین کے نام بھی آپ قربانی کر سکتے ہیں۔ میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا کہ قربانی کا جو تصور ہمارے ہاں فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں، گو کہ یہ تصور در حقیقت ہے نہیں۔ آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ جو لوگ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ بے راروی کا شکار ہیں اور ہمارے ہاں جو نام و نمود کا اور اس کی جو دکھاوے بازی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ کس قدر اس کا جو منفی اثرات ہیں وہ ہمارے معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ پھر ساتھ ہی میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ وہ جو گوشت ہے جو غربا میں تقسیم کرنے کے حوالے سے اسلام جس کی فضیلت کو ہمیں بارہا نظر آتا ہے احادیث میں کہ جس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے، کیا اس کی اہمیت ہے، کیا فرمائیں گے؟ پہلا سوال جو آپ نے فرمایا وہ بالکل ہمارے اس عہد رفتہ میں یہ مناظر دیکھنے میں آتے ہیں کہ جس طرح دیگر عبادات میں تشنع اور ریاکاری اور بناوٹ بہت زیادہ داخل اور شامل ہو چکی ہے، اسی طرح قربانی کے معاملے میں بھی ریاکاری اور دکھاوا اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے، اور جانور کی خریداری سے لے کر اس کے ذبح ہونے اور اس کے گوشت کو بنانے تک ہر چیز کی ریکارڈنگ اور پھر ویڈیوز بنانا، اس کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنا، ٹک ٹاک بنانا، کمرشلائز تو ہو ہی چکا ہے، اس کو جو کمرشلائز کر دیا گیا ہے، تو یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے کہ جس جانور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل پل صراط پر قربانی کرنے والے کے لیے سواری بنانا ہے، اللہ اکبر، تو اس جانور کی قربانی میں اتنی ریاکاریاں جب ہوں گی تو ظاہر ہے کہ ایسے اعمال قبول تو کیا ہونے ہیں بلکہ الٹا عذاب اپنے اس عمل کی وجہ سے لوگ کمانے لگ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حوالے سے واضح طور پر فرمایا ہے لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ۔ مشرکین یہ کرتے تھے کہ جب وہ جانوروں کو کاٹ دیتے تو اس کے خون کے چھینٹے بیت اللہ کی دیواروں پر لگاتے تھے۔ اچھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے جانوروں کے گوشت نہیں پہنچتے، نہ اس کا خون پہنچتا ہے، صحیح، اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کا تقوی مطلوب ہے۔
سبحان اللہ۔ اس سے واضح طور پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عمل ہے یہ سراسر اخلاص اور للہیت کے جذبوں سے سرشار ہو کر کرنے کا طریقہ ہمیں تعلیم فرمایا گیا ہے، اور کوئی بھی عبادت ہو جب تک وہ اخلاص سے نہ کی جائے اور خلوص نیت سے اس کو انجام نہ دیا جائے تو اس عبادت کو قبول ہی نہیں کیا جائے گا، اس پر کوئی اجر مرتب نہیں ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر فرمایا کہ مجموعی طور پر تمام عبادات، چونکہ قربانی بھی ایک عبادت ہے، ایک فریضہ ہے، اس میں شامل اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کی عبادت کرو اسی کے لیے دین کو خالص کر کے۔ سبحان اللہ۔ یعنی تمہاری عبادت کا انداز اور طرز یہ نہیں ہونا چاہیے کہ تم کسی کو دکھاؤ، کسی کو ریکگنائز کرواؤ اور تمہارے نام و نمود تمہیں مطلوب ہو جائے، اتنے لاکھ کا لائے، اور آج کے دور میں یہ طریقہ بھی ہمارے یہاں بڑا رواج پکڑتا جا رہا ہے کہ مہنگے سے مہنگا جانور لانا، پھر اس کی نمائش کرنا، اور پھر عورتوں اور مردوں کا جناب اس جانور کو دیکھنے کے لیے نکلنا اور پھر ان کا اختلاط ہونا، تو یہ گناہوں کا ایک مجموعہ بن گیا ہے۔ صحیح۔ اور یہ تقابل کی فضا ہمارے یہاں ایک بڑی قائم ہو گئی ہے کہ پڑوسی اگر مثال کے طور پر 2 لاکھ کا جانور لے آیا تو پھر اس سے میں آگے نکلوں اور پیچھے کیوں رہوں، ورنہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس میں کوئی جو ہے عزت اور ذلت کا معاملہ ہو جائے گا۔ پھر اس اماؤنٹ کو واضح کرنا، بتانا اور دنیا کو باور کرانا اور دکھانا اور پھر اپلوڈ کرنا، اور اس کی میں نے جیسے کہا کہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گے ابھی ان ایام میں کہ جناب جو ریاکاری کا معاملہ شروع ہوگا، الامان والحفیظ، کوئی تصور بھی نہیں کرے گا کہ یہ قربانی، اس کا پس منظر تو ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے لیے تمہیں خود قربان ہونے کا موقع مل جائے تو اس جانور کے گلے پر جس طرح چھری پھیر رہے ہو تو یہ اپنے دماغ میں، اپنے ذہن میں راسخ رکھو کہ اگر اس دین کے لیے، اللہ کی محبت میں، اعلاء کلمت الحق کے لیے تمہیں اپنی گردن بھی کٹوانی پڑ جائے تو تمہیں کٹوانی پڑے گی۔ یعنی جانور کو ذبح کرنے کے پیچھے بھی ایک بہت بڑا مقصد ہے کہ انسان یہ تصور رکھے کہ جس طرح میں اپنے مال کو، اپنے جانور کو اللہ کے نام پر آج ذبح کر رہا ہوں، اگر وقت آ گیا اور مجھ سے مطالبہ کیا گیا تو میں اپنی قربانی پیش کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ ذات کو بھی پیش قربانی کا پس منظر یہی ہے جو ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قربان کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کر لیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہمارے ہاں تو جناب ایک دوسرے کی جان لینے کے لوگ حریص ہو چکے ہیں، اور اللہ کے نام پر جان دینے کی تڑپ اور اس کی طلب جو ہے وہ جن لوگوں کو ملی تھی تو ان لوگوں نے اپنے لہو کا ایک ایک قطرہ بھی اس راستے میں نچھاور کر دیا اور انہوں نے شجر اسلام کی آبیاری کر دی۔ تو یہ جو طرز عمل ہے یہ بالکل غیر اسلامی ہے، غیر اخلاقی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قربانی کے متعلق جو حکم قرآن مجید میں دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے جو پیغام ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کو ہم اخلاص کے ساتھ انجام دیں۔ کسی قسم کا دکھاوا کسی مرحلے پر ہمارے کسی عمل سے اور ہماری کسی طرز سے بھی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہوگا کہ اس پر جو اجر کی نوید ہے اس کے حصول کے بجائے الٹا ریاکاری کی وجہ سے، کیونکہ ریاکاری آپ جانتے ہیں کہ اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے، یہ چھوٹا شرک ہے، اس سے اعمال تو برباد ہو ہی جاتے ہیں لیکن گناہ کا جو وبال ہے، جو عذاب ہے، وہ بھی بندہ کما لیتا ہے اپنے اس عمل کی وجہ سے۔ صاحب اس گفتگو کا مزید بھی آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے، اور جو میرا سوال تھا اسی کا دوسرا ایک حصہ بھی ہمارا رہتا ہے، اس حوالے سے بھی آپ سے گفتگو کروں گا کہ مرحومین کے نام پر قربانی کرنے کے حوالے سے اسلام میں کیا احکامات موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں ہمارے ساتھ اس وقت محمد وسیم وسیع موجود ہیں۔ وسیم، آپ کی جانب آتے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کیجئے۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ۔ منگتے
خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈالا، جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، عشق نبی کونین کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اسے بڑھ کر دستے طلب نے، اسے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، میں تو نادان تدانست بھی کیا گیان کیا، لاج رکھ لی میرے لجپال نے رسوا نہ کیا، میں کیا کیا میری حقیقت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت سب کچھ ہے، سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میں تو برا ہوں لیکن میرے لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام
پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر۔ اور مکتا سماعت کیجیے۔ کیا کہنا کیا کہنا؟ خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات، نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم گئے، ان کا کرم پھر ان کا کرم گئے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی ہے رات نہ پوچھو۔ کیا بات ہے وسیم، بہت خوبصورت ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے پڑھنے میں برکتیں وسعتیں عطا فرمائے، اور بہت ہی خوبصورت کلام خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے پیش کیا، اور میرے بھی ذہن میں خالد محمود نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے چند اشعار آ گئے، اور کافی پرانا کلام جو کہ میں نے کئی سال پہلے اس سے پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا، کرم کی بھیک ملے اتنی تاجدار کرم، کرم کی بھیک ملے اتنی تاجدار کرم، میرا وجود ہی بن جائے یادگار کرم، کرم کی بھیک ملے اتنی تاجدار کرم، میرا وجود ہی بن جائے یادگار کرم، نوازشیں تو سرے حشر دیکھنا ان کی، نوازشیں تو سرے حشر دیکھنا ان کی، ابھی تو دیکھا نہیں تم نے اختیار کرم، ابھی تو دیکھا نہیں تم نے اختیار کرم، تمام جھولیاں صدیوں سے بھر رہا ہے مگر، تمام جھولیاں صدیوں سے بھر رہا ہے مگر، آقا تھکا نہ دینے سے اب تک تیرا شعار کرم، آقا تھکا نہ دینے سے اب تک تیرا شعار کرم، تمہاری ذات گرامی ہے، تمہاری ذات گرامی ہے شاہکار کرم، تمہیں ہے حق نے یہ بخشا اختیار کرم، وہ جس قدر جسے چاہیں نواز دیں خالد، وہ جس قدر جسے چاہیں نواز دیں خالد، خدا نے بخشا ہے ان کو یہ اختیار کرم، خدا نے بخشا ہے ان کو یہ اختیار کرم، کرم کی بھیک ملے اتنی تاجدار کرم، میرا وجود ہی بن جائے یادگار کرم۔ ناظرین اکرام، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کی تقدیس کا صدقہ عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں پروگرام احساس ٹیلیتھون، اور اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور درخواست کر رہے ہیں آپ سے ان لوگوں کے لیے کہ جو غریب مستحقین ہیں، نادار ہیں اور ضرورت مند ہیں، اور اس وقت منتظر ہیں کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر کہ اب جو کہ آمد ہے عید الاضحیٰ کی، اور احساس ٹرسٹ وہ آرگنائز ادارہ ہے کہ جو کسی بھی موقع کی آمد سے پہلے ہی اس ایونٹ کی تیاری کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سر جوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں احساس کے نمائندگان، اور اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں، اور جب وہ وقت آتا ہے کہ جب لوگوں کو سروسز پرووائڈ کی جانی ہوتی ہیں، اس وقت احساس ٹرسٹ آن دا گراؤنڈ موجود ہوتا ہے اور لوگوں کی مالی امداد، کفالت ہر اس طور پر کر رہا ہوتا ہے کہ جو اس وقت
نیڈ ہوتی ہے، جس کی ریکوائرڈ ہوتی ہے۔ ناظرین محترم، اگر آپ پاکستان کے مختلف حصوں میں قربانی کے حوالے سے اپنی رقومات پیش کر کے اجتماعی قربانی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیں، اگر آپ ایک حصہ ڈالنا چاہیں، ایچ شیئر شامل کرنا چاہیں، تو 55 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اور $75 میں آپ اپنی اس قربانی کا ایک حصہ بڑے جانور میں شامل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک مکمل بڑا جانور قربانی کے لیے پیش کرنا چاہتے ہوں تو 385 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں آپ ایک مکمل بڑا جانور قربان کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک بڑا جانور $US میں قربان کروانا چاہتے ہوں تو $525 میں ایک بڑا جانور آپ قربان کروا سکتے ہیں۔ اگر آپ ایک بکرے کی قربانی کے لیے اپنی رقم پیش کرنا چاہتے ہوں تو گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اگر آپ اسے پے کریں گے تو 120 گریٹ بریٹن پاؤنڈز اینڈ $165 میں بھی آپ ایک بکرے کی قربانی کروا سکتے ہیں۔ اور ناظرین محترم، یہ ایک بہت ہی نارمل اماؤنٹ ہے، یہ ایک ایسا لیسٹ اماؤنٹ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس اماؤنٹ کے اندر اس وقت ناممکن سی بات محسوس ہوتی ہے کہ اگر آپ بازاروں کا رخ کیجئے، ان منڈیوں کا، مویشی منڈیوں کا رخ کیجئے کہ جہاں پر جانوروں کی خرید و فروخت کے حوالے سے لوگ مصروف ہیں، تو وہاں پر ان اماؤنٹس کے اندر کہ جو پاکستان میں جب آپ اس اماؤنٹ کو بھیجیں گے تو یہ ایک بہت ہی ایسی مناسب رقم ہے کہ جس میں رہتے ہوئے جس رقم کو دے کر آپ پاکستان میں یہ قربانی کروا سکتے ہیں، اور یہ کوئی بہت بڑا ہیوج اماؤنٹ نہیں ہے، میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ہمارے پڑوسی ملک ہندوستان میں وہ ریاستیں کہ جہاں پر قربانی کے حوالے سے لوگوں کو آسانیاں میسر ہیں، ایچ شیئر اگر آپ شامل کرنا چاہتے ہوں بڑے جانور میں تو 25 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں آپ ایک بڑے جانور میں حصہ شامل کروا سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ $US میں آپ اس بڑے جانور میں قربانی کا ایک حصہ شامل کروانا چاہتے ہوں، $35 آپ ہمیں پرووائڈ کیجئے، انشاءاللہ آپ کا ایک جانور میں ایک بڑا حصہ ہم اس کی کنٹریبیوشن کو شامل کریں گے۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک بڑا مکمل جانور قربان کروانا چاہتے ہوں تو 175 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں، اور اگر آپ $US میں پے کرنا چاہتے ہوں تو $245 میں آپ ایک بڑے جانور کی قربانی کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ایک بکرے کی قربانی کے حوالے سے، مینڈے کی، دمبے کی قربانی کے حوالے سے اپنی خدمات کو سر انجام دینا چاہتے ہوں تو 120 گریٹ بریٹن پاؤنڈز آپ کے ریکوائرڈ ہیں ہمیں، اور اس کے علاوہ $175 بھی آپ پیش کر سکتے ہیں۔ جموں اینڈ کشمیر میں اگر آپ اپنی خدمات کو اس طور پر لوگوں کی آسانی کے لیے، غربا مساکین کے لیے، گوشت کی فراہمی کے لیے اور آپ کی اجتماعی قربانی، یقیناً آپ کا جو قربانی کا فریضہ ہے اس کی ادائیگی بھی بآسان ہو سکتی ہے اور ان لوگوں تک گوشت کی ترسیل بھی ممکن ہو سکتی ہے احساس ٹرسٹ کے اس پلیٹ فارم سے، جو کہ ہمیں اس وقت ریکوائرڈ ہے۔ آپ سے ہم درخواست کر رہے ہیں شیپ کی قربانی کی جائے گی، اور گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں اگر آپ اسے پے کرنا چاہتے ہوں تو 145 گریٹ بریٹن پاؤنڈز میں، اور اگر آپ $US میں اسے پے کرنا چاہتے ہوں تو $205 میں آپ اس قربانی کے حصے کو شامل کر سکتے ہیں، اس رقم کو پیش کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی قدر، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش کی گئی قربانی کا صلہ اور اجر یقیناً بہت بڑا ہے، لیکن اس کا حتمی کیا اجر ہے، رب کریم اس پر آپ کو کیا کچھ انعامات و اکرامات عطا فرمائے گا، یہ اللہ رب العالمین کی ذات جانتی ہے کہ وہ اپنے بندوں پر، اور وہ قربانی کہ جو آپ کریں گے ان لوگوں کے لیے کہ جس میں آپ کو اپنا ذاتی کوئی فائدہ میں سمجھتا ہوں کہ نظر نہیں آتا، آپ وہ رقم پاکستان میں احساس ٹرسٹ کے اس ادارے کو پرووائڈ کریں گے، اور پھر احساس ٹرسٹ اس رقم سے جانوروں کی خرید و فروخت کے بعد پھر اس کی جو گوشت کی ایک پوری ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک کارگزاری ہوتی ہے، گوشت کو بنانا، لوگوں تک پہنچانا، اس کی ترسیل کے حوالے سے احساس ہر موقع پر اپنی خدمات کو ہر لیول پر، ہر نہج پر پیش کرتا ہے۔ تو ناظرین محترم، آپ کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے دیے ہوئے ان عطیات کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے گا، اور آپ کا یہ جو عمل ہے یہ خالصتاً اخلاص پر مبنی ہوگا، میں یہ سمجھتا ہوں۔ ہمارے ساتھ اس وقت تشریف فرمائے حضرت علامہ مولانا سید شاہ مظہر الحق قادری صاحب، علامہ صاحب، جہاں سے ہم نے گفتگو کے سلسلے کو بریک سے قبل منقطع کیا تھا۔ میں چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جو اپنے مرحومین کے لیے چاہتے ہیں کہ قربانی کی جائے ان کے نام پر، تو کیا وہ کر سکتے ہیں؟ اس کی کیا فضیلتیں ہیں؟ سرکار کے فرمان کی روشنی میں ارشاد فرمائیے گا۔ ساتھ ہی میں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ وہ لوگ کہ جیسے مثال لے لیجئے کہ ایک گھر میں 5 افراد رہتے ہیں، 6 افراد رہتے ہیں، تو کیا ایک قربانی سب کی طرف سے کافی ہے
یا فردن ایک گھر میں اگر 5 افراد ہیں تو کیا 5 کی طرف سے قربانی کی جائے گی؟ کیا ارشاد میں عرض کرتا ہوں، آپ کے سوال کا گزشتہ جز جو ہے وہ رہ گیا تھا، تو میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ کلمات پہلے عرض کر دوں۔ جی ہاں، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے آپ نے یہ سوال فرمایا تھا، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ 3 حصے جو ہے وہ گوشت کیے جائیں، ایک حصہ خود رکھے، ایک اپنے اعزاء اقربا کو دے، اور تیسرا حصہ غربا مساکین میں محتاجوں میں تقسیم کر دے۔ صحیح۔ لیکن اگر تمام کا تمام گوشت ہی راہ خدا میں تصدق کر دے تو یہ قربانی کی اصل روح کو پالے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر آپ کا جو سوال ہے ایصال ثواب کے حوالے سے بڑا اہم سوال ہے کہ اس معاملے میں ہمارے ہاں بڑا اشکال پایا جاتا ہے کہ کیا کسی مرحوم کے لیے اگر قربانی کی جائے تو یہ جائز ہے یا نہیں ہے۔ جی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہمیں یہ پیغام ملتا ہے، حدیث مبارکہ میں، کہ آقا علیہ السلام نے سرمئی رنگ کے 2 خصی مینڈے ذبح فرمائے۔ اچھا۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ ایک تو میری طرف سے ہے اور ایک میری امت کے ان ناداروں اور غرباء کی طرف سے ہے جو قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے۔ صحیح۔ اور حضور علیہ السلام کے اس عمل سے یہ ثابت ہو گیا کہ اپنی طرف سے قربانی کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اگر قربانی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ آپ کے اس عمل مبارک کی پیروی میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی 2 جانور جب ذبح فرمائے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھنے والے نے، سائل نے پوچھا کہ آپ نے 2 جانوروں کی قربانی کی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ صحیح۔ تو فرمایا کہ ایک تو میں نے اپنی طرف سے پیش کی ہے اور ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش کی۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کیونکہ صحابی کا عمل بھی ہمارے لیے دلیل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خلفائے راشدین کی بھی پیروی کرو۔ اچھا۔ اور ان کو دین کا معیار بنایا گیا، ایمان کی کسوٹی بنایا گیا۔ صحیح۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ حضور کے ایصال کے لیے قربانی پیش کر رہے ہیں تو پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم اگر کسی مرحوم کے لیے بھی قربانی کرنا چاہیں، یا مثال کے طور پر بڑا جانور ہے اس میں ایک حصہ ہم کسی کے ایصال کے لیے اپنے مرحومین میں سے کسی کے لیے اگر رکھنا چاہیں تو یہ جائز ہے اور بالکل کی جا سکتی ہے۔ لیکن اولاً خود اپنی طرف سے قربانی چونکہ اس پر واجب ہے، اور اس کے بعد اگر اس کے پاس استطاعت ہے تو پھر وہ اپنے مرحوم کے لیے کر سکتا ہے۔ اچھا، پہلے یعنی کہ اپنے لیے ظاہر ہے کہ قربانی سب سے پہلے تو اس کے اوپر جو وجوب ہے اس کی ادائیگی کرے گا، اور پھر اس کی استطاعت اگر اس سے بڑھ کر ہے تو پھر اپنے مرحوم کے لیے ایصال کرے گا۔ کلامی کی معافی چاہتے ہوئے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، ہم نے اکثر لوگ ایسے دیکھے ہیں ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں کہ جو یوں کرتے ہیں کہ اگر والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے یا والدہ کا انتقال ہو چکا ہے تو ہر سال والدہ کے نام پر ہی یا والد مرحوم کے نام پر ہی قربانی کی جا رہی ہے، تو کیا فرمائیں گے ہر سال ایسا کرنا ضروری ہے یا یہ پہلے اپنی قربانی کی جائے جس سے آپ نے فرمایا؟ کیا کہیں گے تھوڑا سا؟ دیکھیے، ایصال ثواب کی جو اصل ہے اس کو مستحب قرار دیا گیا ہے، تو اگر کوئی ضروری اور فرض سمجھ کر اور واجب سمجھ کر کر رہا ہے تو یہ تو درست نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر مستحب سمجھ کر استطاعت کے ساتھ اگر کوئی ہر سال اپنے والد یا والدہ یا کسی مرحوم کے لیے کرتا ہے تو جائز ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ قربانی کا وجوب اس کے اوپر پہلے ہے اور مرحومین کے لیے وہ درجہ بعد میں ہے، تو پہلے ہی اپنی طرف سے قربانی کا اہتمام کرے گا، اس کے بعد اگر استطاعت ہے تو پھر مرحوم کے ایصال کے لیے مرحومین کے لیے قربانی کر سکتا ہے۔ اور یہ شریعت مطہرہ میں قرآن و سنت سے ایصال ثواب جو اصل بنیاد ہے اس کی وہ بات ثابت ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بھی ایسے اعمال کو اختیار فرمایا
کہ جس کا مقصود ثواب حاصل کرنا بھی تھا اور ثواب پہنچانا بھی تھا، جی تو ان میں سے ایک یہ قربانی کا عمل بھی یہ موجود ہے۔ علامہ صاحب، جو لوگ قربانی کرتے ہیں، ہم کیسے یہ معیار جو ہے وہ قائم کر سکیں کہ کون جو ہے وہ صحیح معنوں میں قربانی کا اطلاق کس شخص پر ہوتا ہے اور کون اس قابل ہے در حقیقت؟ یہ اسلامی زاویہ نگاہ سے اگر ہم دیکھیں کہ کون اس قابل ہو جاتا ہے کہ اسے قربانی کرنا اس پر لازم ہے، جی تو کیا ارشاد فرمائیں گے اس حوالے سے؟ ہاں، اس سے قبل آپ کے گزشتہ سوال کا حصہ وہ اسی سے متعلق ہے، اور میرے خیال میں یہ جو سوال آپ نے فرمایا یہ اسی سوال کی تفصیل ہے۔ تو ان دونوں کو اگر ہم نتی کر اس کا جواب دیکھیں تو وہ یہ ہے کہ ایک گھر میں رہنے والے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ گھر کا ایک فرد قربانی کر دے تو سب سے ساقط ہو جائے گی، تو یہ سوچ جو ہے یہ غلط ہے۔ صحیح۔ قربانی انفرادی طور پر ہر صاحب نصاب پر واجب ہے۔ اچھا، یعنی مثال کے طور پر اگر صرف میاں بیوی ہیں تو شوہر بھی صاحب نصاب ہے اور بیوی بھی صاحب نصاب ہے، تو دونوں کے اوپر انفرادی طور پر علیحدہ علیحدہ قربانی واجب ہوگی۔ اچھا، اور جو ان کے زیر کفالت ہیں بچے ہیں یا اسی والدین طرح ہیں؟ 5 بھائی ساتھ رہتے ہیں جی، تو ہر بھائی صاحب نصاب ہے، تو سب نے علیحدہ علیحدہ اپنی طرف سے قربانی پیش کرنی ہوگی۔ یہ اگر کوئی سوچ لے کہ گھر کا سربراہ کر دے گا اور وہ سب کی طرف سے ہو جائے گی، کافی ہو گیا، تو ایسا نہیں ہوگا، یہ کافی نہیں ہوگا۔ انفرادی طور پر یہ صاحب نصاب کے اوپر واجب ہوتی ہے، اور صاحب نصاب جب ہم کہتے ہیں تو اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق کرنا پڑتا ہے کہ صاحب نصاب ظاہر ہے زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے بھی، فطرہ کی ادائیگی کے لیے بھی اور قربانی کے لیے بھی، یہ لفظ میں سننے میں آتا ہے، پڑھنے اور بولنے میں آتا ہے، لیکن اس میں فرق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے نصاب پر سال کا پورا گزرنا شرط ہے، لیکن قربانی اور فطرہ کی ادائیگی کے لیے نصاب کا ہونا شرط ہے، سال کا پورا گزرنا شرط نہیں ہے۔ اچھا، یعنی ایام قربانی میں کسی کے پاس اتنا نصاب ہو گیا، مال ہو گیا کہ وہ صاحب نصاب بن گیا، تو اس پر اب واجب ہو گیا کہ وہ قربانی کرے۔ صحیح۔ تو ایسے احباب کے جو جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، جی ہاں، تو ان کو تھوڑا سا اس میں تدبر سے کام لینا چاہیے کہ اگر انفرادی طور پر سارے صاحب نصاب ہیں تو اپنی علیحدہ علیحدہ قربانی کریں گے، یا پھر مل کر ایک بڑے جانور میں حصہ دار بن جائیں۔ جی ٹھیک ہے جی، جی، جو کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اونٹ ہے، گائے ہے، تو اس میں 7 حصے ہوتے ہیں، جی ہاں، تو 7 افراد اس میں شریک، 7 تک اس میں شریک ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر 7 سے کم ہو تو پھر نہیں ہو سکے گا۔ 5 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کا حصہ مساوی ہو اور برابر ہو۔ صحیح۔ علامہ صاحب، ایک چیز ہمارے ہاں جو کہ اور دیکھی جاتی ہے، اور ہم نے اس موضوع کو آپ نے خاص طور پر بہت اچھے طریقے سے کور کیا، ہم مرحلہ وار اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے آ رہے ہیں، اس کے پس منظر سے لے کر یہاں تک کہ اس کے حصوں کے حوالے سے ہم نے اس وقت خاص طور پر آپ سے بات کی۔ علامہ صاحب، ایک مرحلہ اور ہے، وہ ہے قربانی کرتے ہوئے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جانور میں کوئی جسمانی عیب ظاہر ہو جاتا ہے، تو اس مرحلے کے حوالے سے کیا ارشاد فرمائیں گے کہ اس وقت جب جانور میں بوقت قربانی، عین بوقت قربانی جسمانی عیب ظاہر ہو تو کیا قربانی ہو جاتی ہے یا اس حوالے سے جو ہے کوئی دم واجب ہوتا ہے؟ کیا کہیں؟ بنیادی طور پر تو ظاہر ہے کہ جانور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربان کیا جا رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے شایان شان ہمیں جانور کی قربانی کے معاملے میں کوشش کرنی پڑے گی، اس لیے کہ جس ذات کے لیے اور جس کے حکم پر ہم یہ عمل کر رہے ہیں، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہترین چیز پیش کی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا حسنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوبصورت قربانی پیش کرو، سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ قربانیاں تمہارے لیے پل صراط پر سواری بن جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ تنو مند صحت مند قربانی پیش کرو۔ اچھا جی، ماشاءاللہ۔
اور ایک روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش دلی سے قربانی کرو، قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اور پھر قیامت کے دن یہ قربانی کا جانور جو ہے اپنے بالوں، اپنے کھروں، اپنے گوشت، اپنی کھالوں کے ساتھ آئے گا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ سبحان اللہ۔ اور ظاہر ہے کہ قربانی کے جانور کا اپنی پوری جسمانی ساخت اور حیت کے ساتھ آنا اور اس کا لایا جانا تو یہ بندہ مومن کے عمل کی مقبولیت پر ایک دلیل ہوگی اور اس کے لیے تسلی، تشفی اور اجر و رحمت کا باعث ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تو اس میں قاعدہ کلیہ جو ہے وہ اگر یاد رکھا جائے تو بہت آسانی ہو جائے گی کہ عیب دار جانور کی قربانی جو ہے جی جی اس سے منع کیا گیا ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ صحیح اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی عیب کیا ہے اور کس کو عیب شمار کیا جائے؟ صحیح۔ کیا معمولی قسم کے عیب کے ہونے پر بھی جانور کی قربانی نہیں ہوگی؟ جی یعنی یا کہ کسی اگر بڑے عیب صحیح دانت نہیں ہے، ہاں یہ معاملہ بھی تو اس کے لیے قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ قربانی کے جانور میں عیب اس کو شمار کیا جائے گا کہ جو اس کے حسن و جمال میں کمی کا باعث ہو جائے یا پھر تاجر کے نزدیک، بیوپاری کے نزدیک اس کی قیمت میں کمی کا باعث ہو جائے۔ صحیح۔ یعنی اس کی خوبصورتی میں کمی آئے، اس کی قیمت گھٹ جائے، تو یہ ہے وہ عیب کہ اس عیب کے ساتھ اس جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ صحیح۔ لیکن اگر کسی جانور میں معمولی قسم کا عیب جیسے کان اس کا تہائی سے کم کٹا ہوا ہے جی اور اس کے تھن میں سے 2 تھن خشک ہو گئے ہیں، سینگ تھوڑا سا ٹوٹا ہوا ہے اور یہ تہائی نہیں بلکہ تہائی سے کم ہے، ایسا جانور کہ اتنا لاغر اور کمزور ہے، تو یہ جو پچھلے جانور میں نے عرض کی ہے تو ان کی قربانی جائز ہے۔ یعنی ایسا عیب کہ جو تہائی سے کم ہو تو اس کو قربان کیا جا سکتا ہے، لیکن تہائی یعنی بالکل ہی کان نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ یہ عیب ہے اور واضح عیب ہے، تو پھر وہ دانت نہیں ہے، چارہ بھی نہیں کھا سکتا، تو یہ عیب ہے، ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ لیکن اگر معمولی نوعیت کا عیب ہے تو اس کے ساتھ شدید امتحان میں رعایت دی ہے۔ پیروں میں اگر ایسا نقص ہے کہ وہ چل نہیں سکتا، قربان گاہ کی طرف جا نہیں سکتا، تو یا اس کا پیر ہے ہی نہیں، کٹا ہوا ہے، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح لاغر ہے، اتنا کمزور ہے کہ وہ قربانی کے مقام کی طرف نہیں پہنچ سکتا، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوگی۔ تو اچھے اور ضخیم جانوروں کی قربانی کا حکم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں اسی طرح کے جانوروں کی خریداری کرنی چاہیے، دیکھ بھال کر ہم ایسا جانور لیں۔ لیکن یہ ایک اہم چیز میں عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر کسی نے جانور خریدا تھا لیکن بعد میں ایسا عیب پیدا ہو گیا تو یہ بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں جانور کو جو ہے خریدنے کے بعد اس کو گاڑی میں، ٹرک میں لوڈ کرنا، پھر اتارنا، تو اس میں بھی بڑے مسائل ہو جاتے ہیں، جانور زخمی ہو جاتا ہے۔ تو ایسی صورت میں حکم یہی ہے فقہا کا کہ اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو پھر وہ بے عیب جانور خرید کر لائے۔ اور پھر ہمارے ہاں ایک رجحان یہ ہے کہ جب ہم جانور خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو جس طرح علامہ صاحب نے کہا کہ گاڑی میں چڑھاتے ہوئے، اتارتے ہوئے، کئی ایسے معاملات ہیں، اور ہمارے ہاں جانور خریدنے کا جو ایک رجحان ہے خاص طور پر ہماری نوجوان نسل میں، وہ یہ ہے کہ ہم رات کی تاریکی میں منڈیوں کا رخ کرتے ہیں کہ جس وقت آپ جانور کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پا رہے ہوتے، اور اس وقت ہم جانور کی خرید و فروخت کے ان معاملات میں موجود ہوتے ہیں وہاں پر۔ ناظرین محترم، اسلام اپنے پیروؤں سے بہت کچھ چاہتا ہے، اور اسلام جہاں ہر شخص پر اس کی ذات کی حد تک کچھ ذمہ داریاں عائد کرتا ہے، وہیں ہر شخص پر کچھ اجتماعی ذمہ داریاں بھی عائد ہیں، اور ان اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے میں عرض کرتا چلوں کہ یہ وہ ذمہ داریاں ہیں کہ جو اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ انسان کے اندر یہ احساس بیدار ہونا چاہیے کہ ان کی مالی کفالت، ان کے لیے آگے بڑھ کر اپنا کردار ادا کرنے کے حوالے سے اپنی ذات کو پیش کرنا چاہیے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ مبارکہ
لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی روشنی میں جب ہم دیکھتے ہیں، بات کرتے ہیں، کہ جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ تم نیکی کی اصل روح کو حاصل نہیں کر سکتے، تم کامل نیکی کو ہی نہیں پہنچ سکتے کہ جب تک تم اپنے اموال سے وہ حصہ کہ جو تمہیں انتہائی محبوب ہو اسے اللہ کی بارگاہ میں پیش نہ کر دو۔ یعنی اسلام آپ سے قربانی بھی مانگتا ہے، اسلام آپ سے نیکی کا طلبگار ہے، لیکن اسلام چاہتا ہے کہ آپ بہترین توشہ پیش کریں، وہ توشہ پیش کریں کہ جو آپ کو انتہائی محبوب ہو۔ ناظرین محترم، احساس ٹرسٹ کا یہ ادارہ، یہ پلیٹ فارم اس وقت آپ کو یہی دعوت فکر، یہی دعوت عمل پیش کر رہا ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے اپنا کردار ادا کیجئے، اور اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، صاحب ثروت ہیں، دنیا کے کسی بھی ملک میں آپ موجود ہیں اور اس وقت ARYQ ٹی وی کی احساس ٹیلی تھون اس ٹرانسمیشن کو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں اور آپ کے دل میں یہ جذبہ موجود ہے کہ اللہ کے بندوں کی خدمت کی جائے، تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین موقع ہے کہ اجتماعی قربانی کا موقع عنقریب آنے والا ہے، اور احساس ٹرسٹ ایک آرگنائز ادارے کی حیثیت سے آپ سے اس موقع کی آمد سے کچھ دن پہلے ہی آپ سے یہ درخواست کر رہا ہے کہ آئیے آگے بڑھیے اور اپنے ڈونیشنز کو پیش کیجئے، کہ جو ڈیٹیلز ہم نے آپ کے سامنے پیش بھی کی ہیں اور میرے خیال میں آپ اس وقت اس کو ٹیلی ویژن اسکرینز پر بھی ملاحظہ فرما رہے ہوں گے، تو یقیناً یہ وہ تمام کار خیر ہے کہ جس کا اجر و ثواب اللہ رب العالمین کی ذات ہے عطا کرنے والی۔ انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، ہاں وقتی طور پر آسودگی فراہم کر سکتا ہے، وقتی طور پر کسی کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے گی اور اس کی وجہ، اس کا سبب آپ کی ذات بن جائے گی، تو میں سمجھتا ہوں خوش نصیب ہوا کرتا ہے وہ انسان کہ جو دوسروں کے لیے آسانیوں کا سبب بن جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کا وہ شخص میں سمجھتا ہوں چنیدہ ہوتا ہے، اللہ اس شخص کو چنتا ہے اپنے بندوں کی کفالت کے لیے، اپنے بندوں کے معاملات میں آسانی کے لیے، کیونکہ ہر شخص تو میں سمجھتا ہوں کہ اسے یہ توفیق ہوتی بھی نہیں ہے، اور بڑے بڑے صاحب ثروت لوگ ہیں لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے توفیق ہی نہیں ہوتی ہے، اور بہت سے ایسے صاحب ثروت افراد ہیں کہ جو خود اپنی زبان سے یہ بات کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کامیابی کا راز یہ ہے کہ ہم نے اپنی کل آمدنی میں سے ایک خاص حصہ مخصوص کر رکھا ہے اللہ کے بندوں کی خدمت کے حوالے سے، اور ایسے بے شمار خوش نصیب لوگ موجود ہیں۔ ناظرین محترم، احساس ٹرسٹ شمع احساس کو روشن کیے ہوئے ہے، ہماری ٹیلی فون لائنز اوپن ہیں، اس پروگرام کے ختم ہونے کے بعد بھی آپ چاہیں تو اس پر کال کر سکتے ہیں اور اپنے ڈونیشنز کو سبمٹ کروا سکتے ہیں۔ آپ کا میزبان سید عدنان خالد رخصت ہوا چاہتا ہے اس پروگرام سے، اور اس امید اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ دنیا میں جہاں کہیں بھی بستے ہیں، اللہ رب العالمین آپ پر، آپ کے اہل خانہ پر، آپ کے اطراف میں موجود لوگوں پر اپنا فضل و کرم فرمائے، اور آنے والی اس عید الاضحیٰ کو ہم سب لوگوں کے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، مسلمانان عالم کے لیے باعث خیر و برکت بنا دے، اور ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ احساس ٹیلی تھون سے اپنے میزبان سید عدنان خالد کو اجازت دیجیے گا، اور ساتھ ہی میں آج یہاں پر موجود اپنے مہمانان گرامی کا بھی شکر گزار ہوں۔ حضرت علامہ مولانا سید شاہ مظہر الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ ہمارے ساتھ تشریف فرما رہے، معروف و معتبر ثنا خواہ محمد وسیم وسیع ہمارے ساتھ موجود رہے، آپ کا بھی بہت شکریہ، بہت خوبصورت کلام آپ نے پیش فرمائے۔ آخر میں ہم ایک کلام آپ کی آواز میں شامل کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ کیوں میری خطا کی طرف دیکھ رہے ہو، جس کو ہے میری لاج وہ لجپال بڑا ہے، کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے، کملی والے کے کرم کی، کملی والے کے کرم کی بات ہے، بات ہے، کملی والے کے کرم کی بات ہے، ورنہ مجھ منگتے کہ کیا
مجھے منگتے کہ کیا اوقات گئے کملے والی کے کرم کی مشکلیں درپیش آ سکتی مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں مشکلیں درپیش آ سکتی نہیں آمینہ کا لال میرے ساتھ گئے ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات گئے ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اور بے عمل ہوں کچھ نہیں بے عمل ہوں پاس میرے کچھ نہیں کملے والے لاج تیرے ہاتھ گئے کملے والے لاج تیرے لاج رکھنا کہ میں تمہارا ہوں گو برا ہوں یا میں یا رسول اللہ لاج والے لاج تیرے ہاتھ گئے لاج والے لاج تیرے ہاتھ گئے ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات گئے ورنہ مجھے منگتے کہ کیا اوقات گئے